میری ماں اور بہنوں، ایک دینی نسبت پر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، اس لیے دین کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے پیش نظر ضرور۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے مسافر ہیں، یہاں پر مسافرت کی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے، یا اس طرح جیسے کہ کوئی راہ گزر ہوتا ہے، یعنی راستہ چلنے والا۔ راستہ چلنے والا کہیں 2-4 منٹ کے لیے کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے میں بنگلور سے آیا آپ کے نندیال، تو راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پر چائے پینے کی ضرورت ہوئی تو ہم ٹھہر گئے، ایک ہوٹل میں گئے، جا کر چائے کا آرڈر دیا، چائے والے نے چائے پیش کی، چائے پیے اور فوراً نکل گئے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہے، عابر سبیل۔ اگر کوئی آدمی اتنی دیر وہاں جو بیٹھا چائے پینے کے لیے، وہ وہاں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ یہاں ایک اچھی بلڈنگ بنا لوں کتنا اچھا رہے گا، یہاں میں صوفے سیٹ لا کے ڈال لوں کتنا اچھا رہے گا، تو ہر آدمی کہے گا بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ 5 منٹ کے لیے تو ٹھہرا ہے اور اس کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں بلڈنگ بناؤں، بلڈنگ بنا کے کرے گا کیا۔ اسی طریقے پر اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو مسافرت کی زندگی ہے، چلتے چلتے ٹھہر گئے، یہ منزل نہیں ہے، منزل تو آخری ہماری آگے ہے، یہاں پر تو ہم ویسے ہی چلتے چلتے ٹھہر گئے ہیں۔ پہلے تو اللہ نے باپ کی صلب میں رکھا، باپ کی صلب سے منتقل ہوئے اور ماں کے رحم میں آئے، وہاں پر 9 مہینے گزارا کیا۔ 9 مہینوں کے بعد اللہ نے اپنی قدرت قاہرہ سے باہر نکالا اور اس دنیا میں ہم آئے، اور یہاں کے بعد پھر اس زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی قبر کی زندگی میں جائیں گے۔ جب قبر کی زندگی پوری ہوگی تو قیامت طاری ہوگی، تو پھر قیامت کے میدان میں اٹھائے جائیں گے۔ پھر قیامت کا میدان بھی ہمارے لیے آخری منزل نہیں، بلکہ وہاں پر جنت اور دوزخ میں سے ایک جگہ پر کسی نہ کسی کو بھیج دیا جائے گا، وہ آخری منزل ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہ زندگی کے مراحل ہیں، چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں۔ اس دنیا میں بھی کچھ دن کے لیے ہم آگے ہیں، یہاں آنے کے بعد یہاں کی ضرورت کے مطابق یہاں کا رہن سہن، کھانا پینا، گزارا، مکان دکان، کپڑے لتے، اور اسی طرح بازار اور بیپار، یہاں کی زندگی گزارنے کے لیے جتنی ضرورت ہے آدمی کر لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن حد سے تجاوز کر کے یہ سمجھ لے کہ بس جناب یہی مجھے رہنا ہے اور یہیں کے لیے سب کچھ کرنا ہے، تو وہ آدمی بہت ہی زیادہ پاگل ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی امریکہ گیا کمائی کرنے کے لیے، امریکہ میں کسی کمپنی کے اندر ملازم ہوا اور اس کی اچھی خاصی تنخواہ تھی، 1,00,000 2 لاکھ روپے۔ وہاں 1,00,000 2 لاکھ روپے کمانے کے بعد
اگر اس نے وہیں پر سب کچھ خرچ کر دیا تو وہیں خرچ کرنے کے بعد جب وہاں سے یہاں واپس آئے گا خالی ہاتھ آئے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بجائے اگر اس نے اپنی کمائی کو جما کے رکھا اور وہاں سے ٹرانسفر کیا اور یہاں کی بینک کے اندر اس کو جمع کر کے رکھ دیا، وہاں کمایا یہاں جمایا، وہاں کمایا یہاں جمایا، اور جو کماتا تھا ضرورت کا خرچ کر لیتا تھا، کھانا ہے، پینا ہے، کچھ رہنا ہے، کچھ سہنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ بچت ہوتی تھی وہ بینک کے ذریعے یا کسی انسان کے ذریعے یہاں پر ٹرانسفر کر کے یہاں پر بلڈنگ بنایا، یہاں پر اپنا سامان تیار کیا، یہاں پر بیوی بچوں کے لیے اور چیزیں یہاں پر جمع کرتا رہا۔ تو جب وہ وہاں سے یہاں پر آئے گا، یہاں پر آنے کے بعد اسے بلڈنگ اپنی جگہ موجود ہے، یہاں ساز و سامان موجود ہے، راحتوں کا انتظام موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ روپیہ پیسہ جمع ہے، جو چاہے خرچ کرے اور عیش کی زندگی گزارے۔ بالکل اسی طریقے پر ہم دنیا میں آئے ہیں، یہاں سے کچھ نیکیاں کما کر یہاں سے آخرت کے اندر ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ یہاں کمانا ہے اور ٹرانسفر وہاں پر کرنا ہے، اور یہاں سے جب نیکیاں وہاں پر ٹرانسفر ہو کر وہاں کے اکاؤنٹ میں جمع ہوں گی، اور وہاں پر ہمارے لیے محل تیار ہوگا، وہاں پر ہمارے لیے جنت تیار ہوگی، وہاں پر ہمارے لیے حور و قصور جمع ہوں گے اور بنا دیے جائیں گے۔ یہاں سے جب ہم آنکھ ہماری بند ہوگی اور قیامت کے میدان میں جائیں گے، پھر حشر کے منازل طے کرنے کے بعد اللہ کہیں گے یہ ہے تمہارا محل، یہ ہے تمہاری جنت، یہ ہے تمہارے عیش و عشرت کا سامان جو تم نے دنیا کے اندر کما کر یہاں پر بھیجا تھا۔ لیکن جو آدمی اس دنیا کے اندر نیکیاں نہیں کمایا اور یہاں پر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری نہیں کی، وہ آدمی جب آخرت کے میدان میں جائے گا تو بالکل خالی ہاتھ جائے گا اور اس کے پاس کچھ نہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اس کے لیے ہم آئے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ کر لیں، آخرت کی فکر کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں، اس کے لیے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت کو نکالنا ہے کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کریں، اس کی اطاعت فرما برداری کیسے کریں اور کیا کیا کریں۔ بہت سی چیزیں تو ماشاءاللہ ہم سب کو معلوم ہے، نماز ہم کو معلوم ہے، ذکر ہم کو معلوم ہے، قرآن کی تلاوت ہم کو معلوم ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہم کو معلوم ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ہم کو معلوم ہے، بال بچوں کی تربیت کرنا یہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ اسی طرح عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، اپنے شوہر کے ساتھ اس سے سلوک کے ساتھ میں پیش آئیں اور اس کی خدمت کرتے رہیں، اطاعت کرتے رہیں۔ جو عورتیں یہ سارا کام کر لیں گی تو ان کے لیے آخرت کا محل تیار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے اور اس کے ساتھ شوہر کی تابعداری کرتی ہے، شوہر جب اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دیتی ہے، تو ایسی عورت جب چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کام جو اس دنیا میں ہم کو کرنے کا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کی نفس پر کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو مجاہدے میں کچھ ڈال کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار کرنا، یہ تھوڑا سا کام محنت کا ہے جس کو کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا مجاہدے کے معنی آتے ہیں اپنے نفس کو ذرا دبانا۔ نفس نے جو چاہا ہم کرنے لگے، اس نے کہا کہ فلاں چیز دیکھو، ہم نے دیکھ لیا۔ نفس نے اندر سے کہا فلاں چیز بولو، ہم نے بول دیا۔ نفس نے اندر سے کہا کہ فلاں چیز سنو، ہم نے سننا شروع کر ڈالا۔ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے،
میں کیا بولوں کیا نہ بولوں، کیا سنوں کیا نہ سنوں، کیا دیکھوں کیا نہ دیکھوں، کیا کروں کیا نہ کروں، یہ سوچے بغیر جو آدمی زندگی کرتا ہے اس کی زندگی تو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہو سکتی، اور جب اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو ظاہر بات ہے یہ نفسانی تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ انسان دنیا میں آیا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت اپنے دل میں رچانے کے لیے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ دیکھو اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے، یہاں کا ذرہ ذرہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ یہ ذرہ ذریعہ بن رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے۔ زمین دیکھو، آسمان دیکھو، چاند اور سورج دیکھو، یہ سب چیزیں جب انسان دیکھتا ہے، ایک دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی زمین ہی کو دیکھے، آسمان ہی کو دیکھے، چاند ہی کو دیکھے، سورج ہی کو دیکھے، اور ایک دیکھنا یہ ہے کہ چاند کے ذریعے اللہ کو دیکھے، زمین کے ذریعے اللہ کو دیکھے، ستاروں کے ذریعے اللہ کو دیکھے۔ جب ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ نظر آئے۔ کیا مطلب؟ ارے کیسا ہے بنانے والا، یہ سورج کو بنانے والا، یہ چاند کو بنانے والا، یہ حیرت انگیز چیزوں کو بنانے والا۔ یہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو ہماری نگاہ اللہ کی طرف چلی جائے، یہ ہے اصل دیکھنا۔ اگر ہم نے چاند ہی کو دیکھا، چاند کے ذریعے اللہ کو نہیں دیکھا۔ میں نے چند دن پہلے ایک مثال دی، پھر یاد آ گئی۔ میں چشمہ لگا رکھا ہوں، بہت سے لوگ چشمہ لگاتے ہیں۔ اب دیکھو ایک ہے چشمے کو دیکھنا، ایک ہے چشمے سے دیکھنا، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہے چشمے کو دیکھنا۔ اب میں اٹھا کے چشمہ لگا کے دیکھیں، بھائی چشمہ دیکھ رہا ہوں، کیا نظر آئے گا بھائی؟ جو نظر آنا ہے وہ بھی نظر نہیں آئے گا، ہے نا؟ جو نظر آنا ہے وہ بھی نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ چشمہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ سائنسدان زمین کو دیکھ رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، چاند سورج کو الٹ پلٹ کے دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور زمین کے خزانوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ بھی چاند کو دیکھتے ہیں، وہ بھی سورج کو دیکھتے ہیں، وہ بھی زمین کو دیکھتے ہیں، وہ بھی آسمان کو دیکھتے ہیں، لیکن کیسا دیکھتے ہیں؟ چشمہ جیسے لگا کے دیکھتے ہیں ویسے دیکھتے ہیں۔ چشمہ لگا کے جب دیکھتے ہیں نا، چشمے سے نگاہ آگے بڑھتی ہے، ٹک نہیں جاتی۔ نکال کے یوں دیکھے تو نگاہ یہاں آ کے جم گئی، ختم۔ اور چشمہ لگا کے جب آدمی دیکھتا ہے، چشمے کے ذریعے سے کائنات کو دیکھتا ہے، اس کو اب نظر آتا ہے بہت ساری چیزیں جو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اس طرح زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس کے ذریعے سے اللہ کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ہے معرفت کا راستہ۔ زمین دیکھ کر اللہ کی معرفت، آسمان دیکھ کر اللہ کی معرفت۔ لیکن آج دنیا میں عام طور پر لوگ جو ہے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، چیزوں کے ذریعے اللہ کو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ نے بنایا ہے کائنات ذریعہ معرفت کا، اس کو دیکھ کر مجھے سمجھو، میری طاقت کو سمجھو، میری حکمت کو سمجھو، میرے علم کو سمجھو، میری طاقت کو سمجھو، میں کیسا ہوں۔ دیکھیے شیر آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے؟ خیر کچھ نہیں دیکھا تو کم سے کم جو ہے ویڈیو میں تو دیکھ لیا ہوگا، اصل میں نہ دیکھا۔ میں نے شیر دیکھا ہے۔ شیموگا میں ایک بار جانا ہوا تو وہاں سفاری پارک ہے، تو اپنے دوست احباب کہنے لگے کہ وہاں چلنا ہے۔ میں نے کہا چلو، اللہ کی کائنات کو دیکھنا ہے، اللہ کا حکم بھی ہے سیروا فی الارض۔ تو وہاں پر گئے تو وہاں جو ہے وہ سفاری پارک میں اندر جانے کے لیے الگ سے سواریاں ہوتی ہیں گورنمنٹ کی، اس کے اندر بیٹھے، اس کے بعد اندر گئے۔ اب اندر وہ چکر لگا رہے تھے،
ایک جگہ سے گاڑی گزر رہی تھی، بالکل بازو میں 5-6 شیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر سے گاڑی گزر رہی ہے، اور گاڑی بالکل پیک ہے، پوری طرح محفوظ ہے، اور ہم کو یقین ہے کہ ہم اندر اچھی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب شیروں پہ نگاہ پڑی تو دل پر عجیب اثر ہوا اس کا، یعنی اس کی جو ہیئت ہے اور اس کی جو ہیبت ہے اور جو اس کی شان و شوکت ہے، اس کا اثر وہ جو ہم کو دیکھ رہا تھا تو اس کا اثر دل پہ پڑ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ، تیری ایک ادنا مخلوق ہے شیر، اس کو ہم دیکھیں تو لرز جائیں اور اندر بیٹھ کے لرز جائیں، اگر باہر ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہارٹ فیل ہو جاتے، اگر باہر ہوتے گاڑی کے تو کیا حال ہوتا؟ ہارٹ فیل ہو جاتا انسان کا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی، مولانا روم نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی سفر کرتے جا رہا تھا، جاتے 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 بہت تھکان ہو گئی اسے، اور اتنی تھکان ہوئی کہ نیند کا غلبہ ہونے لگا، تو اس نے سوچا کہ بھائی یہ جنگل میں کہیں نہ کہیں آرام تو کر لوں۔ تو ایک جگہ پر اس نے دیکھا کہ ایک جانور سو رہا ہے، اس نے سوچا الگ کہیں جا کے سونے کے بجائے یہیں سو جاؤں ایک جانور کے بازو، اس لیے کہ 1 سے 2 بھلے، اکیلا جا کے ڈر ہو رہا تھا اسے سونے۔ اس نے کہا یہ کوئی تو جانور ہے، چلو اس کے بازو سو جاؤں۔ اس جانور سو رہا تھا، یہ بھی جا کے سو گیا، وہ اصل میں شیر تھا، جو تھا وہ شیر تھا، شیر کے بازو جا کے سو گیا۔ اسے کبھی شیر دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، وہ سمجھا کوئی جانور ہے چلو سو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کا ادھر سے گزر ہو رہا تھا، انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک شیر سو رہا ہے اور شیر کے بازو آدمی سو رہا ہے، وہ بیچارے گھبرا گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ شیر بیدار ہو جائے گا تو فوراً حملہ کر کے اس کو کھا جائے گا، اس لیے دور ہی سے انہوں نے جو ہے آہستہ سے اسے کنکری ماری، اسے کہ جو ہے اگر آواز دیتے تو شیر اٹھ جاتا۔ اب صرف جگانا ہے کس کو؟ انسان کو جگانا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، دور سے ایک کنکری اسے پھینک کے ماری، مارتے ہی وہ اٹھا، دیکھا تو انہوں نے اشارے سے بلایا اور کہا کہ کہاں سو رہے بھائی تم؟ کہا یہاں سو رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ جو بازو میں ہے وہ شیر ہے۔ بس جناب یہ سنتے ہی اچھا شیر ہے، ہارٹ فیل ہو گیا اس کا۔ یعنی شیر کا نام سن کر ہی انسان ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، اللہ نے ایسی طاقت دی۔ اب سوچئے، میں نے کہا اس دن کہ اے اللہ، یہ ادنا سی تیری مخلوق، اس کو دیکھ کر دلوں پر ایسی ہیبت طاری ہو رہی ہے، آپ کی طاقت کا کیا اندازہ؟ جس اللہ نے دنیا میں کروڑوں شیر پیدا کیے، کروڑوں ہاتھی پیدا کیے ہیں، زمین جیسی عظیم مخلوق پیدا کی ہے، آسمان جیسی عظیم مخلوق پیدا کی ہے، جو خدا اتنی بڑی طاقتوں والا اور ایسا حکیم، جو بھی نظام بنایا ہے بالکل پرفیکٹ بنایا ہے، اس میں کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آسمان کو دیکھو کتنا پرفیکٹ، زمین کو دیکھو کتنی پرفیکٹ، چاند اور سورج کو دیکھو کیسا پرفیکٹ، اور کیسی عظیم طاقت۔ ایک سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، ایک چاند پوری دنیا کے اندر اپنی روشنی پھیلا رہا ہے، ستارے کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے ہیں کہ اس کا حساب نہیں ہے، بہت دور ہیں، یہ قریب میں ہے سورج، یہ بڑا نظر آ رہا ہے، اور جو ستارے چھوٹے چھوٹے آسمان پہ نظر آتے ہیں وہ ہمارے اس سورج سے کروڑوں درجے بڑے ہیں، کروڑوں درجے بڑے، اس کو کوئی انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی، اس کو دیکھ کر اللہ کی معرفت اپنے اندر پیدا کرو، اس کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن لوگ ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی نگاہ آگے نہیں جاتی۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے جب ٹرین شروع ہوئی تھی انگریزوں کے دور میں، تو اس وقت میں نظام ایسا تھا کہ گائیڈ ہوتا تھا اسٹیشن پر، جو ٹرین آتی
تو وہ ہری جھنڈی لال جھنڈی دکھاتا. لال جھنڈی دیکھ کر وہ ڈرائیور روک دیتا اسٹیشن پر, اور جب وہاں سے اسے گاڑی کو آگے بھیجنا ہوتا تو ہری جھنڈی دکھائی جاتی ہے. منظر تو میں نے بھی دیکھا ہے, اب تو لائٹ آ گئے ہیں, لیکن جو ہے پہلے ایسے ہی نظام تھا. جھنڈی لے کر کھڑے رہتے تھے گائیڈ, لال جھنڈی دکھاتے ٹرین ٹھہر جاتی تھی, ہری جھنڈی دکھائے تو ٹرین چلتی تھی. ایک بے وقوف تھا, اس کو ٹرین دیکھنے کا شوق ہوا, نئی نئی آئی تھی. وہ گیا اسٹیشن پر اور جا کر وہاں کھڑے ہو کے دیکھنے لگا. لوگوں نے کہا ابھی ٹرین آئے گی, ابھی آئے گی, ابھی آ رہی ہے. اس کے بعد آنا شروع ہوئی, اس کی آواز آنے لگی تو وہ بہت غور سے دیکھنے لگا, اور گائیڈ کھڑا ہوا تھا. آتے جب ٹرین آنے لگی تو وہ جھنڈی دکھانے لگا, لال جھنڈی ایسا دکھایا, ٹرین آ کے ٹھہر گئی. 5-10 منٹ کے بعد پھر اس نے اور ایک جھنڈی ہری دکھائی, ایسا کیا تو ٹرین چلنے لگی. یہ بے وقوف سمجھا کہ ان جھنڈیوں میں بہت بڑی طاقت ہے, ان جھنڈیوں میں بہت بڑی طاقت ہے. لال جھنڈی میں اتنی طاقت ہے کہ چلتی ٹرین کو روک دیتی ہے, اور ہری جھنڈی میں اتنی طاقت ہے کہ ہری جھنڈی کھڑی ہوئی ٹرین کو چلتا کر دیتی ہے. ارے یہ تو بہت عظیم طاقت والی چیزیں ہیں. مجھے بھی جا کے سب سے پہلے ایک ہری جھنڈی ایک لال جھنڈی بنانا چاہیے, تاکہ کسی کو روکنا ہے تو یہ دکھاؤں گا, کسی کو چلانا ہے تو یہ دکھاؤں گا. چنانچہ اس کے بعد جا کر سب سے پہلے اس نے 2 جھنڈیاں لی. جھنڈیاں تیار ہونے کے بعد اپنے ہاتھ میں رکھ کے چلنا شروع کیا. اب چل رہا تھا, راستے میں تو ایک بہت بڑا بیل سینگوں والا ادھر سے آ رہا تھا اسی کی طرف. اب اس نے کہا یہ تو ڈینجر چیز ہے, میری ہی طرف یہ بیل آ رہا ہے, کہیں مجھے مار نہ ڈالے. اس لیے لال جھنڈی دکھانے کے لیے اسے ایسا شروع کر دیا. وہ کہاں ٹھہرنے والا تھا, وہ تو آیا اور اس کو مار دیا. لوگوں سے اس نے کہا ارے بھائی یہ جھنڈی کیوں کام نہیں کرتی؟ وہاں تو میں نے دیکھا کہ لال جھنڈی بہت طاقتور, اور وہ چلتی ٹرین کو روک دیتی ہے, اور ہری جھنڈی میں یہ طاقت کہ ٹھہری ہوئی ٹرین کو چلتا کر دیتی ہے, لیکن میری جھنڈی سے جو ہے بیل بھی نہیں ٹھہرا. لوگوں نے کہا بے وقوف, یہ جھنڈی کی طاقت تو نے دیکھی, جھنڈی میں طاقت نہیں ہے, جھنڈی سے آگے ایک طاقت ہے, وہ طاقت تجھ کو نظر نہیں آ رہی ہے. بالکل اسی طرح ہم سورج کو دیکھ کر سورج کے ہو جاتے ہیں, چاند کو دیکھ کر چاند کی طاقت کے قائل ہوتے ہیں. چاند میں طاقت نہیں ہے, سورج میں روشنی نہیں ہے, آسمان و زمین میں کوئی طاقت نہیں ہے, کسی انسان میں کسی چیز کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. کمال اگر سارا ہے تو اس کا ہے جو ابھی ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے, وہ اللہ کی طاقت ہے. جھنڈی کو دیکھ کر ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی جھنڈی کی طاقت نہیں, جھنڈی تو بے طاقت ہے. اصل طاقت تو وہ ہے جو حکومت نے یہاں پر جھنڈی کو دکھانے والے کو دی ہے, وہ دکھاتا ہے تو ٹھہر جاتی ہے ٹرین. اگر حکومت کی یہ طاقت نہ ہوتی اور ریلوے اسٹیشن کے قانون کی طاقت اس کے پیچھے نہ ہوتی تو ظاہر بات ہے وہ جھنڈی تو بیکار جھنڈی ہے. اسی طریقے پر ان ساری چیزوں میں اگر طاقت ہے, روشنی ہے, کوئی کمال ہے, کوئی جمال ہے, کوئی چیز فائدے کی نظر آ رہی ہے, یا کوئی بھی کسی بھی قسم کے اس کے اندر بھلائی نظر آ رہی ہے, تو سمجھو کہ یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ کا کمال ہے, اللہ کا حسن و جمال ہے. سورج بہت روشن, بہت حسین و خوبصورت, لیکن یہ خوبصورتی اس کی نہیں ہے, اس کی خوبصورتی ہے جو اس کو بنانے والا ہے. چاند بہت حسین ہے, لیکن چاند کے اندر کہاں سے خوبصورتی آئی؟ وہ خوبصورتی اللہ کی طرف سے آئی. یہ ہے سمجھانے کا مقصد کہ پوری کائنات کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. بھائیوں اور میری بہنوں اور میری ماؤں, ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے. اور جب ایک انسان اللہ کو یوں سمجھنے لگتا ہے تو سمجھنے کے بعد اس کی اطاعت کرتا ہے, اس کی فرما برداری کرتا ہے, اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ وہ اللہ ہے چلانے والا,
اس کے اندر کا سارا کمال اسی اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ مجھے کھانا مل رہا ہے، مجھے پینے کو مل رہا ہے، مجھے یہاں سہولت مل رہی ہے، یہاں مجھے راحتیں مل رہی ہیں، یہاں پر میرے مسائل حل ہو رہے ہیں، تو یہ سب کچھ حقیقت میں اسی اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ جب آدمی یہ سمجھے گا تو کیا وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا؟ نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، اللہ کو یاد نہیں کرے گا، صرف دنیا کو یاد کرے گا؟ ارے جو اللہ کی معرفت پیدا کر لیتا ہے وہ اللہ کا بندہ مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ وہ نماز کو بالکل نہیں چھوڑ سکتا، وہ زکوٰۃ کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ روزے کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ تلاوت کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھڑے ہو کر ہر طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کون بندے؟ وہ اللہ کی معرفت والے بندے۔ آج ہمیں یہی سبق سکھانا ہے کہ ہم سب کو اللہ کی معرفت اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ اور اللہ کی معرفت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ میں نے ابھی بتایا، کبھی سورج کو دیکھو، کبھی چاند کو دیکھو، کبھی زمین و آسمان کو دیکھو، کبھی اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، کبھی اللہ نے جو ہماری باڈی میں چیزیں پیدا کی ہیں اس کو دیکھو، کیسا نظام مستحکم اللہ نے بنایا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا چہرہ اللہ نے بنایا ہے، اس میں کئی چیزیں رکھی ہیں، کان بھی رکھا ہے، آنکھ بھی رکھی ہے، اور ناک بھی رکھی ہے، منہ بھی رکھا ہے، اور ایک سسٹم سے رکھا ہے، ایک ترتیب سے رکھا ہے۔ پہلے آنکھ ہے سامنے، اس کے نیچے ناک ہے، پھر منہ ہے۔ کوئی چیز کھانے کے لیے ہمارے پاس آئے گی تو ہم پہلے آنکھ اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ آنکھ ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی کون سا کھانا آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ضرورت یہ پڑتی ہے کہ اس کی بو محسوس ہو، کیسی بو آ رہی ہے، کہیں سڑ تو نہیں گیا کھانا؟ اس کے لیے ناک اللہ نے یہاں لگا رکھی۔ جب آنکھ نے کھانے کو پہچان لیا اور ناک نے اس کی بو کو پہچان لیا، اب تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ چکھ کر یہ دیکھے کہ یہ کھانا کیسا ہے، کھانے کے لائق ہے نہیں ہے، کھارا ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، بہت تیز ہے، بہت کھارا پڑ گیا، کیسا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے جیبھ یہاں رکھی ہے۔ اب دیکھو سسٹم، یہاں آنکھ، کھانا آتے ہی آنکھ دیکھے گی، پھر اس کے بعد بو محسوس ہو جائے گی، پھر یہاں رکھتے ہی زبان بتا دے گی۔ یہ تینوں نے پاس کر دیا تو ہم کھانا اندر لے لیتے ہیں اور کھانے لگتے ہیں مزے سے۔ اور پھر اس کو چبانے کا بھی سسٹم اللہ نے رکھا ہے، دانت رکھے ہیں، دانت سے چبا کر، اور اس کو پھر اس کے اندر جو ہے ایک زبان کے اندر ایک تھوک رکھا ہے۔ وہ تھوک کیا ہے؟ انسان کی باڈی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس کے اندر ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں کہ جب وہ کھانے کے ساتھ مکس ہو کر اندر جاتا ہے تو کھانا ہضم ہوتا ہے۔ یہ اس کے اندر اللہ نے رکھا، یہ پورا سسٹم یہاں سے وہاں تک رکھ دیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ اگر آنکھ سامنے نہ ہوتی، پیچھے ہوتی، تو سامنے ہونے کے بجائے آنکھ پیچھے ہوتی، اور ناک یہاں ہونے کے بجائے یہاں رکھ دی جاتی کان کی جگہ۔ اب آنکھ پیچھے، ناک بازو، منہ یہاں۔ کھانا آپ کے سامنے آیا تو آپ کو پلیٹ پیچھے لے جانا پڑتا پہلے دکھانے کے لیے، دیکھو کھانے کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر وہاں سے پاس ہو کے آئے تو پھر ناک ادھر، ناک کو دکھانا پڑتا کہ بھائی سونگھ کے بتا کہ کیسا ہے کھانا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے پاس ہو کے منہ میں آئے۔ یہ سسٹم اچھا لگے گا؟ اللہ نے جو سسٹم بنایا، جس انداز سے انسان کو بنایا، کتنا حیرت انگیز ہے اور کس قدر پرفیکٹ نظام ہے۔ یہ یوں ہی الٹپ اللہ نے نہیں بنا دیا ہے، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق بنایا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کا نام ہے اللہ کی پہچان، اس کا نام ہے اللہ کی معرفت۔ ان سب چیزوں میں غور کرتے کرتے انسان اللہ کی حکمت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی جلالت کو، اللہ کی عظمتوں کو پہچان سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔
اگر انسان اس پر غور و فکر نہیں کرے گا تو اسے کوئی معرفت حاصل ہونے والی نہیں۔ اس کے لیے اللہ نے پورا سسٹم دنیا کے اندر رکھا ہے، اور جو اس کو پہچان لے گا وہ اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہوگا، وہ اللہ کو کبھی بھولنے والا نہیں۔ چلتے چلتے اسے اللہ یاد آئے گا، زمین پہ نگاہ ڈالتے ہی اللہ تک پہنچ گیا، ادھر دیکھا آسمان کی طرف نگاہ پڑتے ہی اللہ تک پہنچ گیا، دن میں سورج نظر آیا اللہ تک پہنچ گیا، رات میں چاند نظر آیا اللہ تک پہنچ گیا۔ ہر چیز ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے نظر آئے گی اسے، اور جدھر بھی وہ نظر ڈالے گا اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اس کو نظر آئیں گی، اور اس کے ذریعے اللہ کی معرفت اس کے اندر پیدا ہوگی، اور جب معرفت پیدا ہوگی وہ اللہ کو بھول کیسے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کو یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور اس میں نماز سب سے اہم ترین چیز ہے۔ میری ماں اور بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے اندر سب سے پہلے اس بات کو پیدا کریں کہ ہم اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندے بن کے رہیں، نمازوں کا بہت اہتمام کریں۔ عورتوں کے اندر نمازوں میں بڑی کمی کوتاہی دیکھی جاتی ہے، اس کے لیے بڑا اہتمام ان کو کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے جتنے بھی اچھے اچھے کام ہیں ان سب کو کرنا ہے۔ اس کے لیے بسا اوقات اس بات کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ انسان کسی سے بیعت ہو، اور بیعت ہو کر اپنی اس روحانی زندگی کا سفر طے کرے۔ روحانی زندگی کا سفر پورے کرنے کے لیے بیعت جو کی جاتی ہے اس کا حاصل اور اس کا خلاصہ اور اس کی حکمت اور اس کی مصلحت یہی ہے کہ ہم اللہ کے پکے مطیع و فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے لیے کہیں نفس کا چکمہ یا کہیں شیطان کا چکمہ اثر انداز نہ ہو جائے اور ہم غلط رخ پہ نہ جائیں، اس کے لیے بیعت ہوتے ہیں۔ بیعت کے معنی آتے ہیں بیچ دینا، عربی میں بیعت کے معنی ہے بیچ دینا۔ کیا بیچنا؟ اللہ کے نام، اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچ دینا۔ ہم اپنی ذات کو، اپنی ہر چیز کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے ہاتھوں کو، ہماری زبان کو، ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ان سب چیزوں کو ہم بیچتے ہیں اللہ کے نام۔ اب یہ چیزیں ہماری نہیں، اللہ کی ہو گئی۔ جیسے ایک آدمی نے مکان بنایا، مکان بنا کر بیچ دیا، زید نے بنایا بکر کو بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد وہ زید کا مکان ہے یا بکر کا مکان ہے؟ بکر کا مکان ہو گیا، خرید ہو لیا۔ ہم نے اپنی جان، اپنا مال اللہ کو بیچ دیا تو سب اللہ کا ہو گیا، اگرچہ پہلے بھی اللہ ہی کا تھا وہ۔ یہ بھی دیکھیے قرآن کریم نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں کی جانوں اور مسلمانوں کے مالوں کو اللہ نے خرید لیا ہے اس بات کی عوض میں، اس بات کے عوض میں کہ ان کو جنت عطا کرے گا، جنت کے بدلے اللہ نے خرید لیا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ جان ہماری کہاں ہے؟ یہ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس مال ہے تو وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے ہمارا مال کہا ہے، کہاں؟ مسلمانوں کے مال، مسلمانوں کی جانوں کو اللہ نے خرید لیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جان بھی تو اللہ ہی کی تھی، یہ مال بھی تو اللہ ہی کا تھا، ہمارا کہاں تھا؟ ہمارے پاس کہاں سے جان آ گئی؟ اللہ دیا اس لیے آئی۔ لیکن اللہ نے ہمارے نفسوں کی رعایت کی، اسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا میری جان میرا مال، اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو کہہ لے تیرا ہی مال ہے، چل۔ اللہ نے ہمارے نفسوں کی رعایت کر دی۔ جیسے بچے ہیں نا، بچے، باپ بچے کو 10 روپے دیتا ہے، بچہ کہتا ہے 10 روپے میرے، باپ پوچھتا ہے کس کے 10 روپے؟ بچہ کہتا ہے میرے، باپ کہتا ہے اچھا بیٹا تیرے ہی تیرے، اب یہ 10 روپے تو مجھ کو دے دے، میں تجھے 20 روپے دیتا ہوں۔ وہ 10 روپے بھی باپ ہی کے، یہ 20 روپے بھی باپ ہی کے، یہ جان بھی ہماری، یہ مال بھی ہم، یہ جان بھی اللہ کا، یہ مال بھی اللہ کی۔ لیکن اللہ نے کہا چلو تم اپنا اپنا کہتے ہو تو مانتا ہوں، چلو تمہارا ہے، اب تم مجھ کو دے دو، یہ دیں گے تو میں تم کو جنت عطا کروں گا۔ یہ ہے اللہ کے نام بیچ دینا۔ جب بیعت کرتا ہے آدمی
تو اپنے جان اور مال کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور یہ عزم کرتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کو میں دے رہا ہوں، اب جو اللہ بولے گا وہی کروں گا، میں آنکھ سے وہی کروں گا جو اللہ کا حکم، زبان سے وہی بولوں گا جو اللہ کا حکم، کان سے وہی سنوں گا جو اللہ کا حکم، ہاتھ پیر سے وہی کام کروں گا جو اللہ کی مرضی، جو اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ کوئی کام نہ ہاتھ سے کروں گا، نہ پیر سے کروں گا، نہ زبان سے کروں گا، نہ کان سے کروں گا، نہ آنکھ سے کروں گا، سب کام اللہ کی مرضی کے مطابق کروں گا۔ یہ ہے بیعت۔ جب انسان اس طرح بیعت کرتا ہے اور یہ عہد و پیمان کرتا ہے تو اس کے لیے راہیں آسان ہوتی ہیں اور برکت کی وجہ سے آدمی صحیح طور پر چلنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اس کے لیے بیعت کی جاتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ عورتوں کو اس وقت خاص طور پر مجھے اس طرف توجہ دلانا ہے کہ وہ نمازوں کا پورا اہتمام کریں، تھوڑا سا وقت اللہ کے نام لینے کے لیے رکھیں، چاہے 10 منٹ صحیح، اپنے کل اوقات میں سے 10 منٹ نکالیں اور اس کے اندر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا ذکر کر لیا کریں، اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں۔ درود شریف 100 دفعہ، استغفار 100 دفعہ، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ، یہ معمول بنا لیں، اور قرآن پاک جو ہے تھوڑا سا روزانہ پڑھ لیا کریں، اور نمازوں کا پورا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو روحانی سفر طے کرنا آسان ہوگا۔ ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں، کھانا کمانا جمانا اور جو ہے عیش و عشرت کرنا اور دنیا سے چلے جانا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ہم کو دنیا میں نہیں بھیجا ہے، دنیا میں بھیجا ہے یہاں سے کما کر آخرت میں بھیجنے کے لیے۔ اس کی تیاری اور فکر کریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے ہمارے ظاہر کو اور باطن کو دھو کر صاف اور پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کے اندر بھی بے شمار عیب ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بھی بے شمار عیب ہیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے ان کو دھو کر صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اس قابل بنا دیجئے کہ آپ کے دربار میں ہم حاضر ہو سکیں۔ اے اللہ آپ کو ہم اپنا منہ دکھا سکیں، آپ کے نبی علیہ السلام کو اپنا منہ دکھا سکیں۔ اے اللہ ہمیں اتنا پاک و صاف بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ پاک و صاف بنانا آپ ہی کا کام ہے۔ اے اللہ آپ ہی گناہوں کو معاف کرتے ہیں، آپ ہی صفائی کا انتظام فرماتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے دلوں کو ظاہر کو دھوتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو پاک و صاف بنا دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔
اے اللہ پوری امت پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا دے، عورتوں کو پکا نمازی بنا دے، گھروں کے اندر اصلاح کے عمل کے جاری کرنے کا ایک نظام پر تیار فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔